اس ڈرائیور کو بھی انٹرویو کیا اور جس سے پھر انہوں نے ہیبت کو فون کیا. حالانکہ F6 سے یہ گھر پہلے جا سکتی تھی لیکن انہوں نے F9 جانے کو اہمیت دی. رات 2 بجے انہوں نے ہمیں تحریر دی ہے اور فارن آفس کے بعد ہم نے خود وہاں فارن آفس سے بھی ہم بالکل رابطے میں تھے اور اس کے بعد ان کی درخواست پر ہم نے 365, 354, 506 اور 34 PPC کے تحت مقدمہ درج کر دیا ہے. یہ رات 2 بجے ہم نے FIR ان کے گھر سے کلیکٹ کی کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کی یہ ہدایت تھی کہ اس کیس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. اور جیسے جیسے وہ ہم سے تعاون کر رہے ہیں اس کیس کی جو ہے وہ کڑیاں کھل رہی ہیں. لیکن ہماری فوٹیج میں کھڈا مارکیٹ سے ان کا راولپنڈی جانا اور پھر وہاں شاپنگ مال پر اترنا یہ بھی ہماری انویسٹیگیشن میں شامل ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ راولپنڈی سے دامنے کو کیسے آئیں. جس وقت یہ گتھی جو ہے آج شام تک سلجھ گئی, ہم راولپنڈی کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کیس کی ساری کڑیاں مل جائیں گی اور ہم انٹرنیشنل میڈیا کو خاص طور پر جس کو کہ انڈیا نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے حقیقت کے قریب لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ساری صورتحال دنیا کے سامنے رکھیں گے. اور یہ ہمارے ریجن میں کیونکہ ہماری اہمیت بہت بڑھ چکی ہے, اس ریجن میں عمران خان کی حکومت کی جو فارن پالیسیز کی مقبولیت ہے اور جس طرح ان کی ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ دنیا میں پاکستان میں مقبول ترین بات مانی گئی ہے, ایسے عالم میں انڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈے کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا. اور سیکنڈ داسو کا مسئلہ ہے, انٹیریئر منسٹری ان کو ہوسٹ کر رہی ہے. یہ 15 لوگ کل گئے, پاکستان آرمی اور پاکستان کی آرم فورسز کی ایجنسیاں وہ ساری اس انویسٹیگیشن میں زبردست محنت کر رہی ہیں اور کل بائی ہیلی کاپٹر یہ داسو گئے اور وہاں انہوں نے ساری اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ہے, ان کے بھی 15 لوگ ہیں اور ہماری ایجنسیز کے بھی لوگ ہیں. کل انٹیریئر منسٹری کو اپریشیٹ کیا گیا واٹس ایپ پہ کہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا اور پاکستان کی ایجنسیز نے اس میں کمال ان کے ساتھ کوآپریشن کیا جس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. صرف ایک بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارا بیانیہ اور آپ کا بیانیہ ایک ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے, ہمالیہ سے بلند ہے. اور کل جو اس بات کو اتنا اچھالا گیا تھا کہ داسو میں کام بند ہو گیا ہے, وہ رات کو داسو کی آرگنائزیشن نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ پاکستانی بھی وہاں بحال ہیں اور کام بھی جاری رہے گا اور پاکستان اور سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اور پاکستان کے جو ڈیمز کے پروجیکٹ ہیں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا. اور چین کی حکومت بخوبی سمجھتی ہے کہ ہم اپنی بساط سے زیادہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور چین کو پاکستان کی ایجنسیوں پر, انویسٹیگیشن پر اور انٹیریئر منسٹری کی تمام ہاسپٹیلٹی پر انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے اور ون لائنر انہوں نے بات کی ہے کہ جو آپ بیان جاری کریں, اور اس پہ بیان ہم نے ان سے کہا کہ فارن آفس سے آپ مل کے جاری کریں کیونکہ انٹیریئر منسٹری کا یہ کام نہیں ہے ہمارا, کیونکہ بارڈر مینجمنٹ ہمارے پاس ہے. بارڈر مینجمنٹ کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ ہم لوگوں سے صلاح مشورے کے بعد قوم کو بتا دیتے ہیں. دونوں باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ تک پیش کر دی ہیں. 5 منٹ پریس کانفرنس کے ہو گئے ہیں, 5 منٹ سوالوں کے. 16 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے
کل انہوں نے یہ 8:30 بجے رپورٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ڈپلومیٹ کے کیس ہوتے ہیں وہ فارن ایمبیسی کے ذریعے آتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہارڈ کاپی چاہیے پرچہ کاٹنے کے لیے۔ افغان ایمبیسی نے تعاون کیا اور رات 2 بجے ہمیں یہ ہارڈ کاپی دی۔ دیکھیں، یہ جو بھی بات ہے، میری بات سنیں، میری گزارش سنیں، مجھے اپنی منسٹری کی حد تک رہنے دیں، اس کا جواب فارن آفس آپ کو بہتر دے سکتا ہے۔ آپ کے پاس ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے، سب سوالوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پچھلی 4 پریس کانفرنسوں کے میں آپ کا یہی سوال ہے۔ Yes, for the all international media, I want to inform all of the media that police is investigating the report of Afghan ambassador's daughter Silsila, which they have given us a hard copy last night, even not last night, today morning at 2 o'clock, and we have registered a case on the request of her against the 365, 354, 506, 34 PPC, and we have interviewed all among these 3 taxis, 2 taxis, and whatever the conclusion will be, and we are in touch with the Afghan embassy, they are cooperative, and when this incident happened, she went to PIMS hospital also. First she went to, what was the hospital name? Ali Medical. Then from there she comes to PIMS and she has a medical report from there. So all credit goes to police also and the investigation agencies and the Foreign Office. Our Foreign Office, investigation agencies and Islamabad police is working on top priority because this is the direction of Prime Minister Imran Khan to solve this case and arrest these people as soon as possible. And when we will reach on a conclusion, so again maybe we have to take you in confidence, because the last night whatsoever due to the influence of, because India on media is doing a influence agent role against Pakistan, whatever you people have showed, that was fake and that was not the same girl. And when the conclusion will come, when the investigation will be completed, maybe day after tomorrow or tomorrow, we'll take you all in confidence. Last 3 questions. جو لوگ ہم سے سیکیورٹی کے چائنیز جہاں جو ہاؤسز ہیں وہ درخواست کریں گے، ان کو ہم اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی دیں گے۔ کوئی کیس ایسا نہیں ہے، ان کے کیس میں دیکھیں، ایک ٹیکسی والا ان کو راولپنڈی اتار کے آیا، ایک ٹیکسی والے نے ان کو F6 سے یا 7 سے کھڈا مارکیٹ میں اتارا ہے، کھڈا مارکیٹ کی ٹیکسی ان کو راولپنڈی لے کے گئی ہے، اور F7 سے جو دامنے کو سے یا F9 پارک سے جس ڈرائیور کو اس نے انگیج کیا، تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں، اینڈ دی کیس جو وہ بیان دیں گی اس کے مطابق درج ہوتا ہے۔ انہوں نے FIR دی ہے، وہ FIR ہم نے شیئر کر دی ہے، اینڈ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی ڈائریکشن تھی کہ اس کو 48 گھنٹوں میں، 48 گھنٹے نہ ہوئے تو 72 گھنٹے میں یہ کیس سالو ہو جائے گا۔ جی بیٹے، ہمارے پاس 1900 کیمرے ہیں۔ عامر کو، چیئرمین CDO کو میں نے کہا، کل پرائم منسٹر سے بھی ایک درخواست کی ہے کہ ہمیں 1500 کیمرے اور خریدنے کی اجازت دی جائے۔ لاہور میں جس طرح سیف سٹی لاہور کے کیمروں نے یہ ایک بہت بڑا 16 گھنٹے کے اندر کیس پکڑا ہے، اگر ہمیں یہ 15، ویسے تو ہمیں 4000 کیمرے چاہیے، لیکن اگر ہمیں 1500 کیمرے مل جائیں تو راولپنڈی اور اسلام آباد ایٹ لیسٹ اس کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی،
اور میں نے شوکت ترین صاحب سے بات کی ہے, رات پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے. عامر سی ڈی اے ہمارے انڈر ادارہ ہے, اس سے کہا ہے انشاءاللہ تعالی وہ پیسے عامر صاحب سی ڈی اے چیئرمین دے دیں گے تو ہم یہ 1500 کیمرے اور انسٹال کر دیں گے. تاکہ دیکھیں چمن بارڈر پر ابھی جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے کہ تمام ناکوں پہ فوج موجود ہے اور پاکستان کی سائٹ پر صورتحال بالکل ٹھیک ہے. جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ افغانستان جانے اور ان کا کام جانے. پاکستان اپنی سرزمین کو کسی قیمت پر افغانستان کے خلاف نہ استعمال ہونے دے گا, نہ افغانستان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ان کی طرف سے لوگ یا ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو. لاسٹ آپ کا ہو گیا لاسٹ کوشچن. ویری گڈ کوشچن, ویری گڈ کوشچن. ہم راول پنڈی اور اسلام آباد کی پولیس کا ایک جوائنٹ سسٹم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسلام آباد کی واردات سے کے پی کے میں نکل جاتا ہے, راول پنڈی میں نکل جاتا ہے اور دوسری جگہ شہر تھوڑا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے. آپ نے زبردست سوال کیا, اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ راول پنڈی اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوائنٹ وینچر ہو جائے تاکہ راول پنڈی اور اسلام آباد میں جہاں ملزم یہاں سے ادھر یا ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. اخوان صغیر کی بیٹی کے اغوا کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں. ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا. وزیر اعظم نے کیس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی ہے. اس معاملے پر انڈیا نے روایتی وتیرے کے مطابق پروپیگنڈا کیا. داسو سانحے کی تحقیقات کے لیے بھی چین کا 15 رکنی وفد پاکستان میں موجود ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی اسلام آباد سے نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین. السلام علیکم. پروگرام 45 منٹس کے ساتھ میں ہوں ناہید چودھری. اور ناظرین آج بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں. آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جرائم کی شرح جو ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کا تدارک کیسے ممکن ہے. بے روزگاری کی بات کی جاتی ہے, مہنگائی کی بات کی جاتی ہے, غربت کی بات کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی یہ جو نیکسس ہے یہ صحیح ہے, کیا صرف سخت سزائیں دینے سے یا ان چیزوں کو ختم کرنے سے ہمارے معاشرہ جو ہے وہ جرائم سے پاک ہو سکتا ہے, یا پھر اگر ہم ویسٹ کی بات کریں یا دوسرے ممالک کی بات کریں جہاں یہ شرح بہت کم ہے, کیا اس ماڈل کو بھی ہم اپنا سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ان چیزوں کو ریپلیکیٹ کر کے ہم جو ہے وہ کچھ بہتر کر سکتے ہیں صورتحال کو. میرے پاس کچھ اس وقت اعداد و شمار ہیں کراچی کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں سندھ کی تو یہ جنوری سے 15 جون تک کا کچھ ڈیٹا میرے پاس موجود ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کراچی میں جرائم کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور 6 ماہ میں شہری جو ہیں اربوں روپے سے محروم ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ 22,000 سے زیادہ وارداتیں جو ہیں وہ رپورٹ کی گئی ہیں. بڑے ہمارے شہر ہیں, اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں بات کریں. پنجاب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی لاہور سمیت پنجاب کے شہری جو ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان شہری علاقوں میں خاص طور پر یہ اربن جو ہمارے ایریاز ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں, اس میں غیر معمولی طور پر جو ہے وہ شرح میں اضافہ ہوا جرائم کی. اور پولیس کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق سنگین جرائم میں 25% اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ویسے ایک تھوڑی سی اچھی بھی خبر ہے, میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے کہ ابھی ایک جو رپورٹ آئی تھی کراچی کے حوالے سے, کراچی کی جو رینکنگ ہے وہ امپروو ہوئی ہے. اوور آل جو ہمیں نظر آتا ہے ورلڈ کرائم انڈیکس ہے اس میں کراچی کو اگر ہم دیکھیں تو 2014 میں 6 نمبر پر تھا. 2020 کی اگر ہم بات کریں تو کچھ سالوں کے بعد وہ 103 نمبر پر آ گیا اور ابھی جو 2021 کی رپورٹ آئی ہے اس میں 115 نمبر پر ہے. آبویسلی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے اس سارے معاملے میں, وہاں پر ہمیں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے.
है और ओवरऑल अगर हम बात करें तो जराइम जो है वो हमें ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका तदारुक कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारे पास बहुत ही एक्सपर्ट लोग यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियोज में, जिनसे हम बात करेंगे, उनसे समझने की ये कोशिश करेंगे कि ये वजूहात आपकी नजर में क्या है और किस तरह से हम इस रेशो को कम कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद है मोहम्मद जुल्फिकार चीमा साहब, साबिक आईजे मोटरवे पुलिस हैं। पंजाब के हवाले से इनका एक्सपीरियंस जो है वो जरूर हम शेयर करेंगे और इनसे भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। और इनके साथ राजा खुर्रम शहजाद नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसको कैसे देख रहे हैं खुर्रम साहब, और ये लोग क्या इकदाम कर रहे हैं, ये हम खुर्रम साहब से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं शोएब सडल साहब, साबिक आईजी पुलिस हैं और इस सारी सूरत हाल को यकीनन ज्यादा बेहतर तरीके से वो हमें समझा पाएंगे। आपका भी सर बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं चाहती हूँ आप लोगों की इजाजत से हम शोएब सडल साहब से अगर आगाज कर लें। शोएब सडल साहब, सर क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है जब हम बात करते हैं कि जराइम की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो सर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसकी वजह क्या है। अगर किसी मुआशरे में जराइम बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा जुर्म की तरफ जो है वो माइल हो रहे हैं, तो फिर इसकी बड़ी वजूहात होती हैं, कुछ अहम वजूहात होती हैं। आपकी नजर में वो बुनियादी वजूहात क्या है जिसकी वजह से ये शरह बढ़ रही है? देखें, क्राइम तो सारी दुनिया में बढ़ता ही है, क्योंकि उसकी एक तो पॉपुलेशन बढ़ती है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो क्राइम करने वाले हैं उनकी तादाद भी बढ़ती है। बाकी है सोशलॉजिकल है फिनोमेना ये क्राइम की जो अप एंड डाउन है। तो इसको हमें इस तरह से भी देख सकते हैं हम कि पुलिस ने या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किस क्राइम पे फोकस ज्यादा कर दिया है। अगर फोकस किसी एक पे ज्यादा आ जाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग पहले से ज्यादा हो जाएगी, और रिकॉर्डिंग ज्यादा होने की वजह से वो ऐसे लगेगा कि जैसे कोई मॉरल पैनिक आ गया है और एकदम क्राइम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ठीक है। अभी डिफरेंट इश्यूज हैं। नॉर्मलेसनेस अगर सोसाइटी में बढ़ रही है, जिसको सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो एनोमी कहते हैं, तो दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। इसी तरह अगर जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं वो वीक हैं या